بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا یہ جو ورکشاپ کا سلسلہ ہے اس کی آج دوسری نشست ہے. تو کچھ ابتدائی اور تمہیدی باتیں ہم نے پہلی نشست میں آپ کے سامنے رکھی تھی. اس دوسری نشست کے اندر ہم بجائے اس کے کہ آگے چلیں پہلے پیچھے کا تھوڑا جائزہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہمارا یہاں پر بیٹھنا کس مقصد سے ہے؟ 3 مقاصد ذکر کیے تھے. 3 مقاصد یہ تو سب کو یاد ہے جی، اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھنا ہے. چلو جی، دوسرا مقصد کیا تھا جی؟ سیکھنا سکھانا، تعلیم و تعلم، یہ سیکھنا سکھانا، ٹھیک ہے. اور تیسرا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا تو ہو گیا، سارا کام ہی اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے جی بھائی. اس لیے امام صاحب نے کہا تھا اپنے ساتھ ایک کاپی پینسل ضرور لے لیجیے گا. دیکھیں یہ لکھنے سے بہت چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ محفوظ بھی ہو جائیں گی اور پھر انسان کو اپنا لکھا ہوا یاد بھی رہتا ہے. لکھنے سے بھی چیز یاد ہوتی ہے نا. بچے جب ٹیوشن جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، تم اس کہتی ہیں، ٹیچر کہتے ہیں لکھیں آپ، کہ لکھنے کا کیا ضرورت ہے بھائی، لکھے گا تو یاد ہوگا. تیسرا مقصد یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ذوق اور شوق کو دیکھیں گے. اس ذوق اور شوق کو دیکھنے کی برکت سے اللہ پاک ہمیں وہاں کی حاضری کا موقع عنایت فرمائیں گے، ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہوئی تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ عمرے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عمرہ کرنا فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے عمرہ کرنا؟ یہ ذکر کیا تھا ہم نے. دیکھیں اس کو تھوڑا سا ریوائز کر رہے ہیں جی. سنت ہے جی، سنت مؤکدہ ہے جی. عمرے کی جو شرعی حیثیت ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، ٹھیک ہے. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے کہ عمرے پہ جانے والے کتنے طریقے کے لوگ ہوتے ہیں؟ 3 طریقے کے. کون؟ نمبر 1 مرد ہوتے ہیں، نمبر 2 خواتین ہوتی ہیں، نمبر 3 نابالغ بچے یا بچیاں ہوتے ہیں. پھر نابالغ بچے اور بچیاں جو ہوتے ہیں تو ان کا جو احرام وغیرہ ہوتا ہے اس کی کیا تفصیل ہے؟ اس میں کتنی قسمیں ہیں؟ ان دونوں کی 2 قسمیں. پہلی قسم تو وہ ہے کہ وہ نابالغ بچے یا بچیاں جو بولنا بھی جانتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بالغ نہیں ہوئے بھی لیکن چلتے پھرتے ہیں. تو ان کا حکم کیا ہے؟ یہ نہا دھو کر ان کو احرام باندھا جائے گا اور احرام باندھنے کے بعد یہ اپنی وہ احرام سے پہلے کی جو 2 نفل ہوتی ہیں وہ کریں گے، یہ تلبیہ پڑھ لیں گے اور ابا جان کے ساتھ ساتھ سارے اعمال کریں گے. اگر کسی عمل میں یہ شریک نہ رہے تو ابا بعد میں اس کی طرف سے کریں گے، ٹھیک ہے. اور طواف کے بعد کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ پڑھیں گے. دوسری قسم کے وہ بچے جو بہت چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، بہت چھوٹے ہیں، تو ابا ہی ان کی طرف سے نیت کریں گے، ان کی طرف سے تلبیہ پڑھیں گے اور ان کے ساتھ ان کو لے کر تمام کے تمام اعمال وہ کرتے رہیں گے. اور طواف کے بعد کی جو 2 رکھتے ہیں وہ ان پر نہیں ہے. بچوں سے کوئی جو ہے نا اگر غلطی ہو جائے احرام کے اندر تو جیسے خوشبو وغیرہ کا استعمال وغیرہ کرنا، تو کوئی ان پر کوئی جزا یعنی کوئی بدلہ وغیرہ دینا نہیں ہوگا، وہ ان کے لیے معافی ہے، ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. احرام باندھنے کے بعد آدمی پر تمام چیزیں خوشبو وغیرہ استعمال کرنا وہ جو ہے کیا کہتے ہیں پابندی ہو جاتی ہے یا کچھ اور بھی کرنا پڑتا ہے؟ احرام باندھنا کسے کہتے ہیں؟ چادر لپیٹنے کو احرام باندھنا کہتے ہیں؟ نیت کرنا، احرام پہننا اور نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا. دیکھیں یہ تلبیہ لوگ اس کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے ہیں. جی احرام پہن لیا، جی پہن لیا، جی نیت کر لی، جی نیت کر لی. پوچھتے ہیں جی نیت ہو گئی، جی نیت ہو گئی. یہ پوچھے تلبیہ پڑھا ہے؟ تلبیہ پڑھنا یہ ضروری ہے
ایک مرتبہ مرد کے لیے بآواز بلند اور خاتون کے لیے ہلکی آواز سے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ کلمات پڑھنا یہ ضروری ہیں. اگر یہ نہیں پڑھیں گے تو گویا کہ احرام باندھا ہی نہیں، احرام چاند چادروں کا باندھا نہیں ہے. اگر یہ پڑھے بغیر میقات کراس کر لی اور آگے چلے گئے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یا تو واپس لوٹ کر آئیں اور یہاں آ کے تلبیہ پڑھیں، پھر میقات کراس کریں، یا وہاں پر کیا کریں، ایک بکری ذبح کریں، بکرا ذبح کریں اور پھر جا کے اپنے عمرے وغیرہ کو ادا کریں. یہ ساری صورتحال ہوگی، اس لیے تلبیہ پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور تلبیہ کب تک پڑھتے رہیں گے؟ احرام باندھا، نیت کی، تلبیہ جو یہاں سے شروع ہوا، جب تک طواف شروع نہیں ہوگا اس وقت تک کیا ہوگا؟ یہ تلبیہ پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، چلیے آگے کی بات اب شروع کر لیتے ہیں. ایک مسئلہ یہ بھی بتا دیجئے کہ اگر کسی کو واش روم وغیرہ جانا ہو تو احرام تو اتار سکتا ہے نا؟ احرام اتار سکتا ہے نہیں اتار سکتا؟ کسی کے احرام میں کوئی ناپاکی لگ جائے احرام چینج کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا. احرام کے اندر اگر کوئی جو ہے وہ ناپاکی لگ جائے تبدیل کر سکتے ہیں نا. احرام تو باندھ لیا تھا، احرام تو اتار نہیں سکتے تھے. پھر احرام باندھ دیا تھا، احرام تو اتار تو ہی سکتے ہیں. کیا جواب ہے اس کا؟ احرام اتارنا کسے کہتے ہیں؟ یہ صورت ذکر کی تھی، اللہ نے کرے کسی نے احرام باندھا، نیت کی، تلبیہ پڑھ لیا، رپورٹ پہ پکڑ لیا اس کو کہ جی آپ کا نام تو فلانی لسٹ میں، آپ نہیں جا سکتے. پھر کیا کرے گا؟ وہ مکہ فون کرے گا، وہاں بکرا ذبح کرائے گا، پھر یہاں یہ احرام اتار کر جو ہے نا حلق کرے گا اور بعد میں کبھی موقع ملے گا تو اس عمرے کی قضا کرے گا. یہ کہتے ہیں احرام اتارنا. واش روم میں قضا حاجت کے لیے احرام اتار کے لٹکا دی اور قضا حاجت کر لی، احرام اتارنا نہیں ہوتا. احرام اسے کہتے ہیں، اس طریقے سے احرام اترتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ساری تفصیل ہے. اچھا جی، اب آج کی جو تفصیل ہے اور خواتین کی جو مسائل ہیں وہ تو آپ کو میں نے ذکر کر دیے تھے. اگر پھر بھی کسی کو پوچھنا ہو، ناپاکی کے ایام اگر آ جائیں تو پھر وہ انفرادی طور پر پوچھ سکتے ہیں. اگر پچھلا سارا دہراتے رہے تو آگے چلنا پھر مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، چلے جی. اچھا، احرام کے اندر یہ جو احرام پہنا جاتا ہے، اس احرام میں مردوں کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی سلی ہوئی چیز پہننا اس کی اجازت نہیں ہے. نہ اندر بنیان پہن سکتے ہیں. دیکھیں وہاں پر بہت مجمع ہوتا ہے اور آپ کو طرح طرح کے لوگ ملیں گے. کسی نے اندر بنیان پہنی ہو، کسی نے اندر کاسٹیوم وغیرہ، اندر کنڈر وغیرہ پہنی ہو. آپ نے کسی کو نہیں دیکھنا. احرام میں سلی ہوئی چیز کو پہننا اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ بعض لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے، دیکھیں ہم چونکہ سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں، اس میں کوئی شرم و حیا کی بات نہیں ہوتی. بعض لوگوں کے ساتھ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ان کو پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور وہ جو اعضاء مستورہ ہیں اگر وہ اس کو ایسی کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور زیادہ ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ خطرے نہ ہو جائے نا. تو ان کے لیے پھر انڈر ویئر پہننا، اس کا استعمال کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. تو اب احرام میں تو نہیں پہن سکتے انڈر ویئر کیونکہ وہ سلی بھی ہوتی ہے. اس کے لیے دیکھیں دو چیزیں ذکر کر دیتے ہیں. ایک چیز تو یہ کہ جب وہ پاک وغیرہ ہو گئے نا تو ایک کسی کپڑے کے ذریعے سے کوئی لنگوٹ وغیرہ باندھ دی جائے. دیکھیے لنگوٹ باندھی جاتی ہے، کپڑا لیے اس کو لنگوٹ کر کے باندھی، وہ طریقہ کار سب جانتے ہیں. تو اس میں یہ سلی ہوئی چیز تو نہیں ہے نا، تو یہ پہن سکتے ہیں. یا کوئی اگر بڑے سائز کے پیمپر آتے ہیں اگر اس کو استعمال کر لیا جائے، کبھی میرا اللہ نہ کرے کوئی خطرہ وغیرہ جو نا خطرہ نکلنے سے میں محفوظ رہوں تو یہ چیز تھوڑی سی سمٹی رہے گی تو میں اس چیز سے محفوظ رہوں گا خطرے وغیرہ سے، تو یہ پیمپر وغیرہ باندھ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. ہاں یہ انڈر ویئر کا استعمال کرنا یہ جو ہے نا اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ احرام باندھنے کے بعد جن چیزوں کا مرد یا عورت پر حرام ہونا ہے وہ ان سے ایک چیز تو یہ سلاوا کپڑا ہے. کپڑا مرد پر عورت تو سلاوا ہی پہنیں گی. دوسرا یہ ہے کہ خوشبو وغیرہ کا استعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اسی لیے بیت اللہ کو چھوتے وقت اگر احرام پہنا ہوا ہو تو بیت اللہ کو بھی نہیں چھوئیں، کیونکہ وہاں پر اس پر اس زمانے میں کیا لگی ہوتی ہے، عطر اور خوشبو لگی ہوتی ہے، وہ فوراً منتقل ہو جائیں گی. اور اگر ہوا معاملہ تو ختم ہو گیا. سمجھ لیجئے گا، اگر کسی آدمی نے جو محرم تھا جس نے احرام پہنا ہوا تھا کسی خوشبو والی چیز کو ہاتھ لگا لیا، بیت اللہ وغیرہ کو ہاتھ لگا لیا، اور وہ خوشبو اگر اس کے ایک پورے ہاتھ پہ یا دونوں ہاتھوں پہ لگ گئی، ہتھیلیوں پہ لگ گئی، تو پھر بکری ذبح کر رہی ہوگی. ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ لیں، ایک پورے ہاتھ پہ لگ گئی یا دونوں ہاتھوں پہ لگ گئی تو دونوں ہاتھ لگائے، ایک ہاتھ لگا لیا اور دیکھا تو چلو جی کام پورا ہو گیا، تو پھر بکری دینی ہوگی، اس کو بکری دم دینا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ ایک چیز یہ ہو گئی. تیسری چیز یہ کہ احرام کی حالت میں بال کاٹنا یا ناخن وغیرہ کاٹنا اس کی اجازت نہیں. ہاں عمرہ ہونے کے بعد جب سارے اعمال ہو جائیں پھر تو کاٹنا ہی کاٹنا ہے. ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ
کسی چیز کو مارنا سنا دیے جان سے مارنا، اس میں علماء فرماتے ہیں چونٹی مارنا، یا خواتین کو بتلا دیجیے جو جوئیں مارنا یہ بھی جائز، ایک جو بھی ماری نا تو پھر اس کے بدلے میں بکری دینی ہوگی پوری، یہ سمجھا دیں، ٹھیک ہے، بعضوں کی عادت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے احرام کی حالت میں جب احرام پہن لیا اور تلبیہ وغیرہ پڑھ لیا تو اس کے بعد مرد اور خاتون اپنا تعلق قائم نہیں کر سکتے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ باتیں جو تعلق قائم کرنے کے وقت میں ہوتی ہیں، تنہائی میں بھی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنا بھی حرام ہے، نہ تعلق قائم کر سکتے ہیں نہ اس طرح کی کوئی باتیں کر سکتے ہیں۔ ہاں چھونا منع نہیں ہے، بیوی تو ہے، نکاح تھوڑی ختم ہوا احرام پہننے سے، بھائی کبھی پکڑ کے چلنا پڑا یا کبھی ہاتھ پکڑ کے جانا ہوا، رش ہوتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اس طریقے کے معاملات، اس طرح کی باتیں کرنے کی جو ہے نا وہ بالکل، بعض لوگ باتیں بھی کرتے ہیں زو مانا بات کرتے ہیں تو خیال سے، اس طرح کی باتیں کرنا بھی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے بعد ساتھ ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجیے، ہم یہاں سے احرام پہنا، ہم نے تیار ہو کے تلبیہ پڑھ کے چلے گئے گاڑی میں بیٹھ کے، اب کسی کو واش روم جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، واش روم گیا، واش روم جانے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دھوتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ یا ہوٹل پہ ہم نے ہاتھ اگر دھویا نا تو وہاں پر کیا رکھا ہوتا ہے؟ تو صابن رکھا ہوگا یا لکوڈ سوپ ہوتا ہے، آپ نے اس کو جو نا پش کیا اور وہ آ گیا۔ اب یہ جو سوپ ہے یا یہ جو لکوڈ کا وہ جو فارم ہے یہ خوشبو والی ہے، اب خوشبو والی تو کیا ہوا؟ اب اس میں دو صورتیں ہیں، اگر آدمی نے یہ صابن اس لیے استعمال کیا کہ یہ خوشبو، ہاتھ میں خوشبو آ جائے تو بکری دینی ہوگی، اور بکری دینی کہاں ہوگی؟ یہاں ہو رہا ہے پاکستان انٹرنیشنل ایئرپورٹ، بکری وہاں ذبح کرے گا، ہاں ریال میں ہو جائے گا معاملہ، احرام میں نیت کرتے ہوئے ساتھ ہی ساری چیزیں ریال میں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، وہیں کے حساب سے ہونا ہوگا۔ لیکن اگر اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو اس لیے استعمال کیا تھا کہ میرے ہاتھ صاف ہو جائیں، اگر ہاتھ صاف ہونے کی نیت سے کر رہا ہے کہ ہاتھ جو نا وہ کسی قسم کے کوئی جمس و جراثیم نہ رہے، کہیں گے جی چلو ٹھیک ہے، پھر بھی اس صورت میں اس کو ایک صدقۃ الفطر کی جو رقم ہوتی ہے تقریباً 15 ریال بنتے ہیں، وہ جو ہے نا وہاں پر ادا کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے، سمجھ لیے دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک آدمی صابن استعمال کرتا ہے اس لیے استعمال کرتا ہے کہ جی جو نا خوشبو آ جائے ہاتھ میں، تو جی خوشبو آ گئی تو پھر بکری بھی ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ نمبر دو، اگر خوشبو استعمال کرنے کے لیے نہیں کیا، کہا کہ ہاتھ صاف ہو جائیں، تو ہاتھ صاف ہونے کے لیے ٹھیک ہے ہاتھ بھی صاف ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ہاتھ سے 15 ریال بھی آپ نے کسی غریب کو، ایسے غریب کو جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، اس کو دینا ضروری ہوگا۔ ایک صدقۃ الفطر کی رقم بنتی ہے 2 کلو پونے 2 کلو گندم کی رقم، سعودیہ کے اعتبار سے یہی بنتی ہے، تو ریال کے اعتبار سے وہ ادا کرنی ہوگی۔ تو لہٰذا اپنے ساتھ بغیر خوشبو والا جو صابن ہے، وہ جو بیگ ہو، جو بھی آپ کے پاس ہینڈ کیری ہو، اس کی جیب میں رکھ لیں، واش روم جانا پڑ جاتا ہے اور فوراً اسی کو نکالیں، اسی سے دھوئیں ہاتھ وغیرہ، اپنے معاملات کو اس طریقے سے کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آپ نے احرام پہن لیا، اب آپ تلبیہ پڑھ رہے ہیں، جہاز میں بیٹھے، اور جہاز میں بیٹھنے کے بعد آپ جو ہے نا وہاں پہنچ گئے۔ آپ جیسے ہی وہاں پہنچے، دیکھیں کبھی کبھار فلائٹ لیٹ ہو جاتی ہے، کبھی جدہ ایئرپورٹ پر وہ جو ہے نا وہ رش ہوتا ہے، وہاں ٹائم لگ جاتا ہے، یا پھر کبھی ان کی جو کنوینس ہے جس نے جدہ سے مکہ لے کر جانا ہوتا ہے وہ نہیں مل رہی ہوتی، یا مکہ پہنچ کے ابھی ہوٹل نہیں مل رہا، ہوٹل تلاش کر رہے ہیں، ایک لمبا ایک سلسلہ ہوتا ہے، لوگوں کو 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں احرام کی حالت میں، جو ابھی تک عمرہ نہیں ہوا، یہ ساری صورت حال ہوتی ہیں۔ یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہ تو بہت آسان ہے بات کرنا، جب عملی میدان میں اترتا ہے نا آدمی کہتا ہے یار یہ کیا ہے، تو یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اب آدمی کہتا ہے چلو جی بڑی مشکل سے میں ہوٹل میں پہنچ گیا، ابھی ایک بڑا مرحلہ ہے عمرہ کرنا، عمرے کی ہمت نہیں ہے بھائی خواتین ہیں، مرد ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اس میں کہتے بھی ہمت نہیں ہے، اب کیا کریں؟ کیا احرام کی حالت میں آرام کر سکتے ہیں کہ بھی آرام کر لیں، تھوڑا سو جائیں اور اس کے بعد جا کے عمرہ کر لیں؟ اس کی اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے؟ اس کے سمجھنے سے پہلے ایک چیز سمجھ لیجیے، مرد کے لیے احرام کی حالت میں اپنے سر کو ڈھانکنا، اپنے چہرے کو ڈھانکنا، اور یہ جو پاؤں کی جو اوپر والی ہڈی ہے نا، یہ والی ہڈی، یہ جو اوپر والی ہڈی ہے، جو پٹی والی چپل پہنتے ہیں اس سے جو اوپر والا حصہ کھلا نظر آتا ہے، اس کا چھپانا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، یہ کھلی رہنی چاہیے۔ اور عورت کے لیے کس چیز کو چھپانا جائز نہیں ہے؟ چہرے کو چھپانا جائز نہیں ہے، میں پوری تفصیل بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ مرد کے لیے سر، چہرہ، پاؤں کی اوپر والی ہڈی، اس کو چھپانا جائز نہیں ہے، کھلی رہنی چاہیے۔ اور عورت کے لیے وہ سر چھپا سکتی ہے، اپنے ہاتھوں پہ دستانے بھی پہن سکتی ہے، پاؤں پہ موزے بھی پہن سکتی ہے، لیکن اپنا چہرہ نہیں چھپا سکتی ہے۔ تو کیا بھائی تو آزادی ہو گئی؟ ٹھیک ہے بھائی، پھر تو بغیر پردے کے جاؤ۔ اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ پھر پردہ نہیں ہے، پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ حکم یہ ہے کہ چہرے کو کوئی پردہ نہ لگے، ٹھیک ہے، وہ کوئی کپڑا نہ لگے۔ ایک ہیڈ آتا ہے، وہ ہیڈ اس طور پر ہوتا ہے، عورت اوپر پہن لیتی ہے تو ہیڈ اس طرح ہوتا ہے اور آگے کپڑا لٹک رہا ہوتا ہے، آگے
کپڑا لٹک رہا ہوتا ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آگے لٹکے گا تو عورت کے منہ پر وہ کپڑا نہیں لگے گا، تو پردہ کرنا اپنی جگہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب ہم حضور کے ساتھ حج کرنے کے لیے گئے تو جب بھی کوئی غیر محرم آتا تو ہم اس طور پر پردہ کر لیا کرتے تھے۔ اور ایک بات بھی سمجھ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہینڈ نہیں مل رہا، چلو ٹھیک ہے نہیں مل رہا، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ کوئی مرد ہے، کوئی جاننے والا آ گیا مل لیا، اب یہ تو نہیں کہ عورت کہے کہ جی مجھے تو منع کیا ہے چہرے پہ میں جو نا وہ کچھ بھی نہ رکھوں۔ اس میں یہ ہے ذرا سمجھ لیں، اگر کسی شخص نے یا کسی عورت نے اپنے چہرے پہ یا مرد نے سر پہ ٹوپی پہن لی غلطی سے، یا پاؤں پہ پورا جوتا پہن لیا، یا عورت نے منہ پر تھوڑا سا کپڑا رکھ لیا، تو تھوڑی دیر رکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، سمجھیے گا۔ ہاں اگر مستقلاً 12 گھنٹے تک سر پہ ٹوپی پہنے رکھی، یا مرد نے منہ پہ کچھ رکھا، یا پاؤں پہ مکمل جوتے پہنے، یہ عورت نے 12 گھنٹے تک مستقل اپنے جو نا منہ کو چھپا کے رکھا، تو اس صورت میں پھر ایک دم آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی مرد آ گیا تو عورت کو فی الوقت کپڑا رکھنے کی اجازت ہے، اس طور پہ کپڑا رکھ لے، اپنا آپ کو جو نا تھوڑا سا چھپا لے، اس کی اجازت ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہیڈ نہیں ملا تو ایسے نہیں بالکل کھلم کھلا گھومے، بھائی میں دیکھ رہے مرد ہے تو تھوڑا سا کپڑا رکھ لیں، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آگے تفصیل کی طرف۔ یہاں سے پہنچے وہاں پر ہوٹل میں مکہ پہنچے، مکے میں پہنچنے کے بعد تھکاوٹ تھی تو اس کو بالکل اجازت ہے وہ آرام کر لیں، تھوڑا سو جائیں، تھوڑا سا فریش ہو جائیں، پھر جا کے بیت اللہ میں جا کے عمرہ کریں۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، ہوٹل میں وہاں جو بھی کمرے ہوتے ہیں نا تو اس میں ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے، اور اس ایئر کنڈیشن میں آدمی کو کبھی کبھار سردی بھی لگتی ہے، تو جب اس میں کمبل وغیرہ استعمال کرے تو مرد اپنے چہرے پہ اور اپنے سر پر وہ کمبل کو اور پاؤں پہ کمبل کو نہ ڈالے۔ اگر ڈالا اور سو گیا اور ٹھیک 12 گھنٹے بعد اٹھا تو پھر بکری لے کے جانا، بکری پہلے لے کر آئے گا، عمرہ بعد میں کرے گا۔ اسی طریقے سے خواتین اگر وہ آرام کر رہی ہیں بالکل آرام کریں، تھکاوٹ ہے بالکل اپنی تھکاوٹ کو دور کریں، لیکن ایسے چادر یا کمبل کو نہ اوڑھیں کہ ان کے چہرے پر وہ کمبل وغیرہ آ رہا ہو۔ یہ چیز سمجھا دیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں اور پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ ہم سے کیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو کیونکہ یہ چیزیں سب کو آپ کھولنا ضروری ہے، پھر اپنی جو تھکاوٹ وغیرہ دور کر کے پھر انسان کہاں چلے جائے، اپنا عمرے وغیرہ کی ادائیگی کے لیے چلے جائے۔ اچھا جی، اس میں پھر ایک بات یہ سمجھیں، احرام کی حالت میں یہ بتا دیا کہ بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اگر بال ٹوٹ گئے، ایک ہوتا ہے بال خود بخود ٹوٹنا، بھئی ایک آدمی کو بیماری ہے یا ایسے ہی ہے، بھئی چلتے پھرتے جو نا گھوم رہا ہوتا ہے بال اس کے گر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی آدمی نے یا عورت نے اپنا ہاتھ لگایا، ٹھیک ہے نا، ہاتھ لگایا یا سر پہ عورت نے ہاتھ لگا لیا اور اس صورت میں بال ٹوٹ رہے ہیں تو اس کا پھر الگ حکم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگرچہ یہ ہاتھ لگانا مسح کرنے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، وضو میں مسح کرتے ہیں نا، تو یہاں تو ٹھیک اچھی طریقے سے مسح ہو رہا ہے، وہاں پر مسح کرتے ہوئے تھوڑا خیال کرنا ہے۔ احرام کی حالت میں بھی عورت بھی اپنا جو بھی دوپٹہ وغیرہ جو بھی وہ اٹھا لیں، ٹھیک ہے، اور بس ہلکا سا ہاتھ رکھے ایسے ہاتھ پھیر دیں۔ مرد بھی داڑھی کا خیال کرنا شروع کیا اور داڑھی سے بال گرے تو بس، اگر ایک بال ٹوٹا تو کچھ بھی نہیں دینا، صحیح ہے نا۔ ہاتھ لگانے کی بات کروں، اگر ہاتھ لگانے سے ٹوٹ رہے ہیں، ایک بال ٹوٹا تو کچھ بھی نہیں دینا، دوسرا بال ٹوٹا تو کچھ بھی نہیں دینا، اور اگر تیسرا بال ٹوٹ گیا تو اس میں پھر ایک صدقۃ الفطر کی رقم ادا کرنا وہ ضروری ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں، اللہ کے دربار میں آؤ، پراگ گندہ ہو گیا ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوش، اس طریقے سے آؤ۔ پھر سمجھ لیجئے، اگر خود بخود بال ٹوٹ رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہو رہا ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، لیکن اگر یہ ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگانے کی وجہ سے کوئی بال وغیرہ اگر ٹوٹ گیا، اگرچہ وضو میں مسح کے دوران ہی ہو گیا، تو پھر انسان کو ایک یا دو بال ٹوٹنے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، تیسرا بال ٹوٹا تو تیسرا بال ٹوٹنے پر ایک صدقۃ الفطر کی رقم دے گا۔ اور بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ایک بال ٹوٹا تو ایک مٹھی گندم دے دے، اگر دو ٹوٹا تو 2 مٹھی گندم دے دے، اور اگر تیسرا بال ٹوٹا تو پورا صدقۃ الفطر کی رقم 2.25 کلو یا 2 کلو گندم کی جو رقم ملتی ہے، کتنی بنتی ہے؟ 15 ریال اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، دیکھنے 17-18 ہو جائے گا، تو اس ریال کے اعتبار سے اس کو یہ قیمت دینی ہوگی۔ اور ایک بات اور سمجھ لیجیے، بعض اوقات انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ بال ٹوٹے یا نہیں ٹوٹے، جب عمرہ وغیرہ کر لینا تو پھر ایک اچھی مقدار انسان جو ہے نا وہ صدقہ دے دیا کرے کہ مجھے پتہ نہیں کچھ نہ کچھ ہو گیا ہوگا تو یہ کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اب آپ جو ہے نا وہ مکہ بھی پہنچ گئے، تھکاوٹ بھی دور ہو گئی، اب آپ اٹھے ہیں، چلو جی اب کہاں جانا ہے؟ اب ہم نے مسجد حرام جانا ہے، اور ہم نے جو ہے کیا کرنا ہے؟ اب عمرہ کرنا ہے۔ آج کل لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جی عمارتیں جو ہے نا وہ تعمیر ہو رہی ہیں تو صرف 2 دروازے کھلے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک دروازہ جو ہے وہ باب عبدالعزیز کھلا ہوا ہے اور ایک باب فہد کھلا ہوا ہے۔ ان دونوں دروازوں میں ایک
دونوں دروازے ایک دوسرے سے مختلف ہی ہیں. باب عبدالعزیز ایسا ہے کہ جب انسان جو ہے نا وہ دروازے سے دیکھنا چاہے نا سامنے بیت اللہ نظر آ جائے گا, اور باب فہد میں یہ کہ سامنے سے دیکھے گا تو کچھ نظر نہیں آئے گا, اندر جائے گا ہی تو نظر آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو جو بھی دروازہ ہے وہ استعمال کر لیں اس کو جو ہے نا انسان اندر داخل ہونے کے لیے. اس میں ایک چیز کا یہ خیال رکھیں, دیکھیں جب بیت اللہ کے لیے اندر جائے نا حاضری کے لیے تو انسان دور سے تاکتا ہوا نہ جائے. ٹھیک ہے نا. انسان اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے, جھکا کر رکھنے کے بعد انسان چلتا رہے, اور چلتا رہنے کے بعد انسان کہیں جگہ دیکھے کہ بھی یہ جگہ مل گئی ہے, میں یہاں اپنی چپل رکھ لیتا ہوں, وہاں شاپر وغیرہ ملتے ہیں. یہ بھی سمجھ لیجیے بھائی, بعض لوگوں کو چپل گم ہو جاتی ہے, وہاں پر چوری کوئی نہیں کرتا, گم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. گم ہو جاتی ہے چپل. اگر کسی کی چپل گم وغیرہ ہونے کا خدشہ ہو تو بعض لوگ اپنے ساتھ ایک بیگ رکھتے ہیں, اس میں پیچھے جو ہے نا وہ چپل رکھتے ہیں, اور اسی کے ساتھ وہ طواف بھی ہو رہا ہے, اسی کے ساتھ جو وہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں, پیچھے چپل لٹکی ہوئی, جی چپل گم نہ ہو جائے. تو اس طرح کیا طواف ہو جائے گا؟ تو دیکھیں ایک بات سنیں, عموماً یہ چپلیں جو ہوتی ہیں نا یہ پاک ہو جاتی ہیں. کس طور پہ پاک ہوتی ہیں؟ اب آدمی یہاں سے پہن کے نکلا چپل 2 پٹی کی, اب وہاں پہنچا, لازمی بات ہے 100 جگہ اس نے وضو کرنا ہے, یہ کرنا وہ کرنا ہے, وہ اگر کوئی ناپاکی لگتی بھی ہے نا تو وہ پاک ہو ہی جاتی ہے چپل وہاں پر. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح رکھنے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو یقین ہو نا کہ ہاں ناپاکی لگی اور میں نے اس کو پاک نہیں کیا, تو پہلے پاک کر لے اور پھر پیچھے لٹکا لے, تو ضرورت کے تحت اس چیز کی کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اب نظریں جھکاتے ہوئے آپ پہنچے, آپ نے نیچے اترے, اور نیچے اترنے کے بعد آپ نے جو ہے نا آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ میں اب مطاف میں آ گیا ہوں. جس جگہ خانہ کعبہ ہے وہ کیا ہے؟ مطاف ہے. یہ میں مطاف میں آ گیا ہوں. اب انسان تھوڑا سا کنارے میں ہو کر کھڑا ہو کیونکہ وہاں لوگ کر رہے ہوں گے طواف. اگر آپ اور میں درمیان میں کھڑے ہو گئے اور جو ہم نے کہا بیت اللہ کو پہلی نگاہ میں دیکھوں تو دھکے اتنے لگیں گے, آدمی کا وہ جو ردھم ہے یا کیا کہہ لیں آدمی کی جو اندر کی کیفیت, اس میں بڑا خلل پیش آئے گا. آدمی کنارے پہ ہو جائے. اب انسان یہ کھڑا ہو کر کہے کہ یا اللہ میں گناہگار بندہ, اپنے دل کے اندر یہ خیال کرے کہ میں گناہگار بندہ, آپ کی نافرمانیاں کر کر کے اللہ میں نے تو اپنے نامہ اعمال میں نافرمانیاں بھر دی ہیں. کہ اللہ آج اس مقدس جگہ پہنچا جس مقدس جگہ میں تیرے انبیاء آئے, ان انبیاء نے یہ اس گھر کی تعمیر کی, میری گناہگار آنکھیں آج گھر کا دیدار کریں گی. اللہ میں اس لائق نہیں تھا, یہ تیرا فضل ہوا یا اللہ میں یہاں آیا اور اس کا دیدار کر رہا ہوں. یا اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاضری کو تو قبول فرما, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ حاضری کا موقع اور عنایت اور شرف اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عنایت فرما دیجیے. ابھی انسان وہاں کھڑا ہو, وہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انسان اپنی نگاہیں اٹھائے اور سامنے بیت اللہ کو دیکھ. اللہ کی قسم دیکھنے والوں نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بس کیا کیفیت ہوتی ہے, ناقابل بیان ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان بیان نہیں کر سکتا. یہ اللہ کا گھر ہے, اس کا جو جلال ہوتا ہے وہ پھوٹ رہا ہوتا ہے, بیت اللہ سے پھوٹ رہا ہوتا ہے. جس کو انبیاء نے تعمیر کیا, اللہ کے حکم پر تعمیر ہوا. بتایا تھا نا کہ اس جگہ جب قوم نوح پر وہ آیا, طوفان آیا اور سیلاب آیا تو اس کی ساری وہ مٹ گئی تھی نا, تو اس کی نشانات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ بادل کے ذریعے سے سایہ کر کے بتایا کہ اس جگہ اس کی بنیاد ہے, یہیں سے کھڑا کرو. تو وہیں سے وہ کھڑا ہوا, وہیں سے بیت اللہ کی تعمیر ہو. تو عزیز دوستوں, وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا تو وہ انسان سوچ نہیں سکتا. اور جب دیکھے نا تو دیکھیں انسان کی زبان سے کلمات نکلتے ہیں, تو کیا کلمات پڑھنے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر لا الہ. اللہ کی بڑائی بیان کرے, کم سے کم 3 مرتبہ پڑھے, اور چاہے تو جتنا مرتبہ پڑھنا چاہے پڑھے. اور اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ کو جو انسان پہلی نگاہ میں دیکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو مانگے گا اللہ اس کی دعا کو قبول کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب بعض لوگ اس میں یہ سوال کرتے ہیں جی وہ جو پہلی مرتبہ میں پاکستان سے گیا وہ دیکھنا مراد ہے, یا اگر ہوٹل گیا پھر آیا پھر دیکھ رہا ہوں پھر گیا پھر وہ مراد ہے, یا بیٹھا ہوا بار بار دیکھ رہا ہوں وہ مراد ہے؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. بیٹھے ہوئے بار بار دیکھیں, بار بار دعا کریں, اللہ دے دے گا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ملک سے پہلی مرتبہ آئے گا تو پہلی مرتبہ دیکھے گا, یا زندگی میں پہلی نگاہ پڑ رہی, اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں. جب ہمیں اس بارے میں بتلایا نہیں گیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ کی رحمت کو محدود کرنے کی؟ وسیع رحمت ہے تو انسان کو جو ہے نا کشادگی والا گمان رکھنا چاہیے. اب اس موقع پہ کیا دعا کی جائے؟ تو دیکھیں بڑے لوگوں نے بڑی باتیں کی ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دعا کر لینی چاہیے, یا اللہ مجھے آپ مستجاب الدعوات بنا دیں, میں جو دعا کروں اللہ میری آپ دعا کو قبول کریں. ٹھیک ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ دعا کریں کہ اللہ میں جب تک یہاں ہوں میں جو دعا کرتا ہوں یا اللہ میری دعا کو قبول فرما دیں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب بیت اللہ کو میں نے دیکھا تو میں نے یہ دعا کری, یا اللہ وہ محبت آپ نے جو آپ اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں میں رکھی تھی, اس محبت کا کچھ حصہ اللہ مجھے بھی عطا فرما.
نبی کا عشق، نبی کی محبت وہ مل جائے نا، اور وہ والی محبت جو 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے، وہ محبت جو صحابہ کے دلوں میں تھی، وہ عشق ایسا تھا کہ انسان بیان نہیں کر سکتا، بس وہ محبت مل جائے نا، بس انسان کا بیڑا پار ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں، انسان اپنے خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان کی دعا کرے، پھر تفصیلی دعا کرنی ہے، انسان اچھے طریقے سے دعا کر لے۔ جب دعا کر کے انسان فارغ ہو جائے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد استباع کرنا ہے۔ استباع کسے کہتے ہیں؟ ذکر کیا تھا، ہاں، دایاں کو جو کندھا ہے وہ کھول دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں جا کے کھولنا ہے۔ بعض لوگ گھر سے کھول کے چلتے ہیں، ایئرپورٹ بھی کھلا ہوا ہے، جدہ پہ بھی کھلا ہوا ہے، صرف اس موقع پہ کھولنا ہے۔ اچھا جی، اس موقع پہ کھول لیے، اب عمرہ شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر ایسا کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہاں پر ایک ہری بتی لگی ہوتی ہے، اور یہ ہری بتی بالکل حجر اسود کے بالکل سامنے لگی ہوگی۔ اگر آپ اپنا چہرہ حجر اسود کی طرف کریں تو پیٹھ جو ہے نا وہ اس کی طرف آئے گی، ہری بتی کی طرف آئے گی، ٹھیک ہے، بالکل۔ اب آپ نے اس ہری بتی کی طرف پیٹھ کر لی، اور پیٹھ کر لینے کے بعد آپ کا رخ کس کے سامنے ہو گیا؟ حجر اسود کے سامنے ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہی آپ نے رخ کیا تو اب ایک ہوتا ہے استقبال حجر اسود، اور ایک ہوتا ہے استلام حجر اسود، یہ دونوں الگ چیز۔ استقبال کیا ہے؟ میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، میں اس کا استقبال کروں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کیا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دونوں کو جو ہے نا حجر اسود کی طرف رخ کریں، اور پیٹھ آپ کی اس ہری بتی کی طرف ہو، آپ رخ کر لیں۔ اس رخ کر لینے کے بعد جو ہے نا آپ نے بسم اللہ اللہ وللہ الحمد پڑھ لیا، ٹھیک ہے، یہ استقبال ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بار بار استقبال نہیں ہوتا، اب جتنا بھی ہوگا استعلام ہوگا، ٹھیک ہے، آپ نے یہ کر لیا، ہاتھ نیچے کر لیا۔ اب دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھانا ہے، اس میں کہنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ کلمات پڑھنے، اور پڑھنے کے بعد اپنی ہتھیلیوں کو چوم لینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ چوم لینا ہے۔ اب یہاں سے آپ کا طواف شروع ہو گیا، آپ کا طواف شروع ہو گیا۔ شروع کے 3 چکر کے اندر رمل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جو کہ مرد کرتے ہیں، مرد کریں گے، عورتیں نہیں کریں گی۔ رمل کسے کہتے ہیں؟ رمل کسے کہتے ہیں؟ اکڑ کے چلنا، اکڑ کے چلنا۔ دنیا میں جو زمین کا حصہ ہے اللہ نے منع کیا اکڑ کے نہیں چلنا، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا، لیکن یہاں حکم ہے اکڑ کے چلو، یہاں حکم ہے، بس اللہ کا حکم ہے کرنا ہے۔ شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، مردوں نے عورتوں نے نہیں کرنا۔ اور رمل کا طریقہ کار کیا تھا ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں رمل کا جو طریقہ کار ہوتا ہے نا، وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے، یہ جو آدمی کے پنجے ہیں نا، اس پنجے کے بل آدمی نے ایسے اکڑ کے اس طرح چلنا ہے، یہ پنجوں کے بل۔ ایک تو ہے پورا پاؤں زمین پر، ایک یہ ہے کہ یہ جو آگے کے پنجے ہیں ان پنجوں پہ زور دے اور آدمی ایسے کر کے چلے، یہ رمل کا طریقہ ہے۔ استوا ہوا ہوگا، استوا پورے چکر میں رہے گا، ٹھیک ہے، اور رمل شروع کے 3 چکروں میں ہوگا۔ اس کے بعد جب آپ نے جو ہے وہ رمل کرنا شروع کیا، اب آپ خواتین اس میں ایسا ہوتا ہے تھوڑا سا، جس کے ساتھ ان کی گھر والی ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں نا، وہ تھوڑی سی پیچھے رہ جاتی ہیں، تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا، اس کو کوآرڈینیٹ کرتے رہیے گا، اس طرح چلیں کہ آپ کی تھوڑی سی اکڑ بھی رہے، بھاگنا نہیں ہے۔ دیکھیں بھاگیں گے تو پھر تو پیچھے ہو جائیں گے، اگر آپ کے جو ہے نا وہ 7 چکر مکمل ہو گئے، ابھی تو میں تیسرے پہ ہی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو تھوڑا تیز نہیں چلنا، اکڑ کے چلنا ہے۔ جب آپ علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنے صحابہ کے ساتھ مکے میں آئے نا، مدینے سے لوٹ کر مکہ فتح ہوا، تو مشرکین مکہ یہ کہنے لگے کہ بھائی یہ تو یہاں آئے نا، ان کو یہاں کی آب و ہوا جو ہے نا وہ راز نہیں آئی۔ وہ سب صحابہ بیمار ہو رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بخار چڑھ گیا، ان کو وہاں کی آب و ہوا جو ہے نا وہ باقی راز نہیں آئی۔ تو حضور نے یہ فرمایا کہ دیکھو جب تم طواف کرو نا، تو طواف کر لینے کے بعد جو ہے نا وہ طواف کرو تو تھوڑا اکڑ کے چلنا، یعنی ان کو یہ بتانا کہ ہم صحت مند ہیں۔ تو ہم نے بھی اللہ کو یہ بتانا ہے، اللہ پاک ہم صحت مند ہیں، ہم صحت مند جو ہے نا ہونے کی حالت میں آپ کی بارگاہ میں آئے، اور اللہ تعالیٰ مزید آپ صحت عطا فرمائے۔ تو پورے کے پورے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ چکر ہوں گے، اس میں 3 چکر کے اندر جب کیا کرنا ہوگا؟ رمل کرنا ہوگا۔ اچھا جی، اب جب چکر شروع ہوا، طواف کی کوئی نیت نہیں ہے، بس یہ نیت ہے کہ میں عمرے کا طواف کرتا ہوں، بس یہی نیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، آپ نے چکر آپ نے لگانا شروع کیا، طواف کی کوئی دعا یا طواف کا کوئی طواف کے اندر کوئی آیت ایسی پڑھنی ہو، اس میں کیا ہے؟ طواف کے اندر کوئی بھی دعا پڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ نے ہم نے یہ دیکھیں گے، ہمیں نظر آئے گا، بعض لوگ کتابیں ہاتھ میں لیے ہوتے ہیں، اب اس میں ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ آدمی کتاب لیا ہوتا ہے، وہ طواف سے دھیان ہٹ جاتا ہے،
اور جو ہے نا وہ بس اس جو ہے نا کتاب میں ہی لگا رہتا ہے، وہ اس کی وہ لذت اس کو ملتی نہیں ہے. جب اللہ نے، اللہ کے نبی نے ایک چیز لازم نہیں کی تو ہم کیوں؟ جو کتاب میں لکھنے والے ہیں وہ لوگ کتاب تو پڑھتے ہیں، اس میں جو پیچھے لکھا ہوتا ہے بھائی یہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، بہتر ہے کہ یہ پڑھ لیں، لیکن آدمی اس کو لازم سمجھ لیتا ہے. اچھا جی، تو اب کیا کرنا ہے؟ جو بھی دعائیں، اب اردو میں دعا کرنا چاہتا ہے دعا اردو میں کرتا رہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، یا اگر جو ہے نا وہ عربی میں کوئی دعائیں یاد ہیں وہ دعائیں مانگتا رہے، اس میں کوئی حل والی بات نہیں ہے، جیسے چاہے انسان کرتا رہے. لیکن دیکھیں بیت اللہ کے 4 کونے نا، 2 کونے وہ ملے ہوئے ہیں کس کے ساتھ؟ حتیم کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. اور جو بقیہ 2 کونے ہیں ان 2 کونوں میں سے ایک کونے پہ حجر اسود ہے، اور جو دوسرا کونا ہے اس کونے پہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک پتھر لگا ہے. وہ کیا کہلاتا ہے؟ ہاں وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ کہلاتا ہے رکن یمانی. صحیح ہے، پھر سمجھ لیں یہ بیت اللہ ہے، اس کے 2 کونے، تو بیت اللہ کے جو 2 کونے ہیں یہ تو ملے ہوں گے حتیم کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. بقیہ یہ والے جو 2 کونے ادھر ہوگا حجر اسود، ادھر کچھ بھی نہیں ہوگا. جب آدمی چکر لگاتا ہوا نا وہ یہ رکن یمانی تک آئے تو اس حصے میں تو کچھ بھی پڑھتا رہے، تیسرا کلمہ پڑھ رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، کچھ بھی پڑھ رہا ہے، پڑھتا رہے. لیکن جب رکن یمانی پہ پہنچے تو رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک جو ہے نا وہ کیا پڑھنا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بس اتنا پڑھ لیں، یہ پڑھتا رہے. جب رکن یمانی سے حجر اسود تک آئے تو پھر یہ کلمات پڑھتا رہے، اور یہ کلمات پڑھنا یہ مسنون عمل ہے. پورے طواف میں کچھ بھی پڑھے لیکن ان حصوں میں یہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ بعض لوگ چکر بھول جاتے ہیں. یہ کتنے چکر ہوئے ہیں؟ اس میں آسان یاد رکھنے کے لیے آسان یہ ہے کہ دیکھ لیں پہلے چکر کے اندر جو ہے وہ کیا پڑھ لے؟ آدمی درود شریف پڑھ لے، ٹھیک ہے نا. اور بقیہ جو 6 چکر رہے گا اس میں 6 کلمے پڑھ لیں اگر یاد ہوں تو، اگر یاد ہو تو، ٹھیک ہے نا. اور یاد نہیں ہے تو پھر وہ تسبیح آتی ہے نا وہ چھوٹی والی، وہی ہے نا، وہ تسبیح گھماتے ہیں جی، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے، 6 ہو گئے. یا یوں کر لیں پہلے سے لے کر 6 چکر تک 6 کلمے پڑھ لیں، 7ویں چکر میں اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جب چکر ہوتا رہے گا تو جیسے ہی ہم دوبارہ حجر اسود پہنچیں گے دوبارہ کیا کریں گے؟ کیا کہلاتا ہے وہ؟ استلام. وہی طریقہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ سے کر کے ایسے چوم لیا، اور چومنے کے بعد پھر ہم نے دوسرا چکر جو ہے وہ شروع کر دیا، پھر تیسرا شروع کر دیا، پھر 14 شروع کر دیا. جب 7 چکر ہو جائیں گے تو وہ کتنے استلام ہو جائیں گے؟ 8 ہو جائیں گے. 7 چکر جب 7واں پورا ہوگا تب بھی تو کریں گے نا استلام. کتنے؟ 8. سمجھ لیں، دیکھیں گنتی یاد رکھیے گا، 7 چکر ہوں گے، 8 استلام ہوں گے. 8 استلام ہو گئے. اب فارغ ہو گئے کس سے؟ ہمارا طواف مکمل ہو گیا. اب طواف مکمل ہونے کے بعد آدمی 2 رکعت طواف کے بعد کی نفل پڑھے گا. اگر عصر کے بعد کا وقت ہے تو نہیں پڑھے گا، وہ پھر بعد میں پڑھ لے گا. افضل یہ ہے کہ جو مقام ابراہیم ہے اس مقام ابراہیم کے سامنے پڑھے، لیکن اب جگہ نہیں ملتی، مسجد حرام کے کسی کونے بھی پڑھ لے کافی ہے. لیکن یہ 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. کیا ہے؟ ہاں، یہ اگر چھوڑے گا تو انسان کے اوپر جو ہے نا وہ دم معاملات شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. یہ پڑھنا واجب ہے. اور پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھے گا؟ سورہ کافر. دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھے گا. اور بھی پڑھ سکتا ہے لیکن سنت یہ ہے کہ یہ پڑھ لے، ٹھیک ہے. یہ پڑھنا واجب ہے. مسجد حرام میں کسی بھی کنارے پڑھ لیے. اب اس سے پڑھ لینے کے بعد کیا کرنا ہے؟ زمزم پینا ہے. اس 2 رکعت کے پڑھنے کے بعد کیا پینا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے زمزم کا پانی سیر ہو کے پیا یہ مومن آدمی ہے، اور جس نے اس میں چوری کی سیر ہو کے نہ پیا تو وہ منافق ہے. منافق کی نشانی یہ کہ سیر ہو کے نہیں پیتا، سیر ہو کے پینا ہے. اوپر تک انسان زمزم کو پی لے اور انسان اس کو جو ہے استعمال کر لے، الا یہ کہ کوئی بیمار ہو تو ایک الگ صورت ہوتی ہے. بیمار ہو تو ایک الگ ہی کیٹیگری میں ہوتے ہیں نا، نماز کھڑے ہو کے پڑھو، جب نہیں کھڑا ہو سکتے تو بیمار ہے بیٹھ کے ہی پڑھے گا نا، پھر تو ایک الگ صورت ہے. پھر اس کے بعد زمزم پی لیا. اب کیا کرے گا؟ اب صحیح پہ جائیں گے، سارے ساتھی صحیح کو جا رہے ہیں، تھوڑا رک جائیں. اس کے بعد یہ ہوگا ملتزم. کون سی جگہ پہ ملتزم؟ خانہ کعبہ. یہ سمجھ لیں کہ حجر اسود اور بیت اللہ کو جو دروازہ ہے جس پہ سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے نا، اس کے درمیان کا جو حصہ یہ ملتزم ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، اس ملتزم پہ کھڑے ہو کے دعا کرنا ہے. چمٹنا نہیں ہے، چمٹ سکتے بھی نہیں ہے، اتنا رش ہے.
دور سے کھڑو گے، اس جگہ کھڑو گے، اس کے سامنے کھڑو گے، دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے. ملتزم کسے کہتے ہیں؟ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان کی جو جگہ وہاں کھڑو کے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے، یہ ملتزم ہے. پھر سمجھ لیں طواف سے فارغ ہوئے، آخری استلام کیا، نفل پڑھی، زمزم پیا، اب کیا کرنا ہے؟ یہاں پر کھڑو کے کیا ہے؟ ملتزم پہ کھڑو کے دعا کرنی ہے، اور دعا کر لینے کے بعد پھر آدمی نے یہ نواں استلام کرنا ہے، ایک اور استلام کرنا ہے. سعی پہ جا رہے ہیں، رک جائیں، سعی پہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ اور نواں استلام کریں. تو کتنے استلام ہوگا ٹوٹل؟ 9. 8 تو طواف کے اندر ہو گئے، 7 طواف کے اندر ہو گئے، 1 طواف کے اینڈ میں ہو گیا، اور 9 سعی میں جانے سے پہلے ایک یہ استلام کر لیا، ٹھیک ہے. کہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 9 استلام ہو گئے. اب چلے جانا ہے سعی کے لیے، ٹھیک ہے. اب جب سعی کے لیے جائیں گے تو سعی میں 2 طرف ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے صفا، ایک ہوتی ہے مروہ. مروہ سے شروع کریں گے، کہاں سے؟ صفا سے شروع کریں گے، جہاں امام صاحب نے بٹھا دیا بس چل رہے ہیں. صفا سے شروع کریں گے، صفا سے مروہ کی طرف جایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. صفا سے اللہ نے قرآن میں بھی پہلے صفا کا ذکر کیا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، تو پہلے صفا سے شروع کریں گے. اب یہ دونوں پہاڑیاں ہیں، آپ دیکھیں گے دونوں اونچائی ہے. اچھا وہاں جا کے پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے طواف کے اندر وضو کا ہونا ضروری ہے. طواف کے اندر وضو کا ہونا ضروری ہے. اگر دوران طواف کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ وضو کرنے جائے گا. اب وضو کرنے کے بعد اب اس کو یہ ہے کہ جہاں سے اس کا طواف رہ گیا تھا وہیں سے دوبارہ شروع کرے گا، ٹھیک ہے نا، سمجھ لیں. اور اگر طواف کے دوران طواف کر رہے تھے اور جو ہے نا وہ نماز کا وقت ہو گیا تو وہیں نماز کے دوران طواف رک جاتا ہے، وہیں رک گئے، اور پھر یا صفے بنتے ہوئے آگے پیچھے ہو گیا، یہ آدمی وہ جگہ نوٹ کر لے میں یہاں روکا تھا، پھر دوبارہ وہیں سے آ کے نماز کے بعد اپنے طواف کو شروع کر لے. یہ چیزیں ہوتی ہیں، عام ہے یہ چیز نا. تو اور جو سعی ہے، سعی کے اندر وضو کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن وضو رکھ لینا یہ اچھا ہے. عبادت کرنے آئے یہاں بھی وضو نہ رکھے تو پھر یہ تو ایسے ہی ہوگا جیسے بولٹن مارکیٹ میں فکر پھر رہا ہے اور یہاں پہ وہاں بھی بغیر وضو، یہاں بھی بغیر وضو. تو یہاں وضو ہونا چاہیے اگرچہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. سعی میں بھی یہی ہے، اگر سعی کر رہا تھا اور نماز کھڑی ہو گئی تو بھائی نماز پڑھ لے پہلے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر سعی کو وہیں سے شروع کریں. اب ہم کھڑے ہیں صفا پہ، ابھی سعی شروع کر رہے ہیں. صفا پہ کھڑے ہوئے، صفا سے بیت اللہ نظر آتا ہے، صفا سے بیت اللہ نظر آتا ہے. بیت اللہ کی طرف منہ کرا اور وہاں پہ کھڑو کے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان نے دعا کری. دعا کرنی ہے، بار بار دعائیں کرنی ہے. دعا کری اور اس کے بعد انسان نے اپنی کیا کری؟ سعی کو شروع کر دیا. سعی کے اندر 4تھا کلمہ پڑھتا رہے گا. کون سا کلمہ؟ 4. سب کو یاد ہے؟ نہیں ہے تو یاد کر کے جائیں، اتنی محنت تو کرے انسان، عمرے پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے. سعی پہ سعی شروع کر دی. اچھا سعی کے کتنے چکر لگتے ہیں؟ 7 چکر. کیسے؟ صفا سے جائیں گے مروہ، پھر مروہ سے آئیں گے پھر صفا، پھر 1 چکر، 2 ہو گئے. یاد رکھیے گا. ایک صاحب جو ہے نا بتا رہے تھے کہ جی اتنا تھک گیا تھا میں صحیح کر کے کہ آپ کو کیا بتاؤں، صفا سے مروہ پھر مروہ سے صفا 1 چکر. میں نے کہا نہیں بھائی، صفا سے مروہ 1 پھر مروہ سے صفا 2، یہ تو آدمی کی جان نکل جائے. تو یہ ترتیب ہوتی ہے، صفا سے مروہ 1 چکر شمار ہوگا، پھر مروہ سے صفا 2 چکر شمار ہوگا. اب جب وہ پہاڑی سے اتریں گے، اس جگہ اتریں گے تو پھر کیا شروع ہو جائے گا؟ اپنا سعی جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گی. درمیان میں ایک جگہ آتی ہے جہاں پر ہری لائٹیں لگی ہوتی ہیں، میلین اخضرین کہتے ہیں اس کو عربی میں. اس جگہ پر آ کے مرد نے تھوڑا سا دوڑنا ہوگا، صحیح ہے، بھاگنا نہیں ہے تیز تیز، صحیح ہے نا. مسجد ہے، مسجد کا احترام بھی ہوتا ہے، تو انسان اللہ کا حکم ہے تو تھوڑا سا انسان تیز رفتار میں تھوڑا سا دوڑے، اور جب وہ لائٹیں ختم ہو جائیں تو رک جائے، ہلکا چلے. یہ نہیں بس چلو جی لگ گیا گیئر تو لگ گیا، ٹھیک ہے. وہاں سے جانے کے بعد اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے، خواتین کو دوڑنے کا حکم نہیں ہے نا، پھر ہاں آدمی کنارے پر رک جائے، خاتون تو ہلکی چلتی ہوئی آئے گی، وہ آگے آپ کے ساتھ مل جائے، پھر آپ نے اپنا شروع کر دیا. صفا سے مروہ گئے، مروہ میں کھڑے ہو گئے. اب آپ نے جب مروہ پہ کھڑے ہوئے تو وہاں پر کھڑے ہو گئے، پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہے، لیکن بیت اللہ نظر وہاں سے نہیں آتا. صفا سے نظر آتا ہے بیت اللہ، مروہ سے نظر نہیں آتا، لیکن رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، کعبے کی طرف رخ کرنا ہے. پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے دعا کرنی ہے، پھر وہاں سے دوبارہ شروع ہونا ہے. کہاں پر؟ مروہ سے صفا کی طرف. پھر وہاں کے پھر وہ بیت اللہ کو دیکھنا ہے اور وہاں پہ کھڑے ہو کر جو ہے نا کیا کرنا ہے، جو ہے نا پھر دعا کرنی ہے. پھر وہاں سے چلنا ہے، اور درمیان میں جو ہری لائٹیں آئیں گی وہاں پر انسان نے کیا ہوگا؟ وہاں پر دوڑنا ہوگا. اچھا جی، یہ جب سعی کرتے رہیں گے تو سعی صفا سے شروع ہوئی تھی، ختم کہاں ہوگی؟ مروہ پہ ختم. کہاں ختم ہوگی؟ مروہ پہ. طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ واجب ہے، اور سعی کے بعد یہ 2 رکعت جو نفل پڑھنا یہ مستحب ہے، لیکن پڑھ لینی چاہیے.
پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں بھی کیا ہے، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں کیا ہے، سورۃ الاخلاص. ٹھیک ہے، اب کیا کام رہ گیا، اب حلق کرنا رہ گیا. اب ذرا یہاں سمجھ لیجئے، یہاں بہت کوتاہیاں ہوتی ہیں. سب سے پہلے اس میں خواتین کا ہم ذکر کر دیتے ہیں، خواتین کیا معاملات ہیں. خواتین کے لیے یہ ضروری ہے کہ پورے سر کے بالوں میں سے جو چوتھائی حصہ ہے، 1/4 ہے، اس 1/4 حصے سے ایک پورے کے برابر بال کا کاٹنا یہ واجب ہے. کیا سمجھے، سر کے جو بال ہیں اس کے 4 حصے اگر کر لیے جائیں تو ایک حصے میں سے ایک پورے کے برابر بال کا کاٹنا یہ واجب ہے. ہوتا کیا ہے، وہ کہتی تھی بھی کاٹ دو، مرد نے بھی تھوڑا سا کاٹ دیا کیونکہ خواتین بھی اس پہ غصہ ہوتی ہیں، بال نہیں کاٹنا زیادہ ہمارے. بھائی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. 1/4 حصے سے ایک پورے کے برابر بال کا کاٹنا یہ واجب ہے. اس کے لیے آسان سے طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ خواتین کو تھوڑا کنارے میں لے جائیں جہاں اور مرد نہ ہو. بعض لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ وہیں پر ہی بس خواتین کے سامنے وہی بال گرا رہے ہیں. یہ مسجد ہے یار، تھوڑا سا کنارے پہ چلو. کس نے کہا یہاں کاٹو، خود بھی تو نائی کے پاس جاتے ہی نہیں کٹوانے کے لیے، اور عورت کو وہیں شروع ہو گئے. تو کنارے پہ تھوڑا سا لے جائیں. اس میں پھر یہ کیا جائے کہ عورت کے بالوں کو 3 جگہ تقسیم کر دیا جائے، آدھے ادھر اور ایک حصہ پیچھے. ہو گیا. ہر طرف سے بال کو ایسے پکڑیں، نیچے سے جو نیچے کا حصہ ہے نا جہاں وہ معاملات ختم ہو رہے ہیں، اس کو یہ پکڑا، اس کو ایسا انگلی میں لپیٹ دیا، ایسے لپیٹ دیا اور یہاں سے کاٹ دیا. ٹھیک ہے نا، بلکہ یہاں سے کاٹیں گے تاکہ الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پیچھے سے ایسا کر لیا. پھر جب سائڈ سے پکڑا، سائڈ سے بھی جو نیچے کا حصہ ہے نا اس کو ایسے آپ لپیٹ دیں اور ایسا کاٹ دیں. چلیں جی، پھر یہ والا حصہ تھا، اس کو بھی ایسا پکڑیں اور اس کو ایسے یہ موڑیں، ایسے کاٹ دیں. یہ تینوں حصے سے بال کٹ گئے پورا. یعنی سائڈ کا جو حصہ ہے اس کو ایسے پکڑا، انگلی میں لپیٹا، کاٹا، اور ایک پورے کے برابر کٹنا. یہ تینوں اس سے یہ کاٹیں گے تو اچھی طریقے سے بال کٹ جائیں گے. مطلب یہ کہ حلال ہو جائیں گے. اچھے طریقے سے مراد یہ کہ حلال ہو جائیں گے. اگر نہیں کاٹے اس طریقے سے بال اور احرام اتار دیا تو دم واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھ لیں بات کو. ٹھیک ہے نا، یہ خواتین کو سمجھا دی ہے، وہ کہتی ہیں تھوڑے سے کاٹ دو. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. اس طریقے سے 1/4 حصے سے ایک پورے کے برابر بال کا کاٹنا واجب ہے. اب آ جاتے ہیں مردوں پہ. مردوں کے لیے افضل کیا ہے، اس طرح سے گنجا کرنا. اللہ نے قرآن میں بھی جو ذکر فرمایا، پہلے ہی ذکر فرمایا محلقین رؤوسکم، پھر فرمایا ومقصرین لا تخافون. حلق یہ افضل ہے. حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے لیے کہ جو سر پہ بال کو اس سے کٹاتا ہے، اس طرح سے 3 مرتبہ اس کے لیے دعائیں کی ہیں. اور جو اس طرح نہیں پھرواتا، مشین پھرواتا ہے، تو اس کے لیے پھر جو ہے 1 مرتبہ دعا کی ہے. یا کینچی سے کرواتے تو 1 مرتبہ اس کے لیے آپ نے دعا کی ہے. تو ہم تو بھی 3 مرتبہ دعا لینے والے ہو جائیں نا، بال تو آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا، بال انشاءاللہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہے مرد کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ حلق کروا لے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ پھر وہ جو ہے نا کینچی سے بال کٹوا لے. لیکن ذرا سمجھ لیجیے، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے بال سر پہ ہیں لیکن اتنے چھوٹے بال ہیں کہ جو ایک پورے کے برابر نہیں ہے. سمجھ لیے، پورے کے برابر بال کاٹنا تو مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور عورت کے بھی ضروری ہے. لیکن ایک مرد ہے، اس کے بال ہیں سر پہ لیکن ایک پورے کے برابر نہیں ہے، ایک پورے سے بھی چھوٹے، اتنے بال ہیں. اسی کے ہوں تو پتہ ہے ہمارے تھوڑے سے بڑے نعیم صاحب کا ٹوپی اتاریں گے، ہاں اب ان کے سر پہ بال ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن ایک پورے سے کم ہے. ٹھیک ہے نا، ایک پورے سے کم. اب ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ مشین نہیں پھروا سکتے، یہ حلق کروائیں گے. پھر سمجھے بات کو، قینچی یا مشین پھروانا اس کے لیے کافی اور شافی ہے کہ جس کے بال ایک پورے سے بڑے ہوں، تاکہ جب کاٹے تو ایک پورا تو کٹے. اب ایک پورے کے برابر ہے ہی نہیں تو ایک پورا کٹے گا کہاں سے؟ تو پھر کیا کرے گا، اس طرح پھرائے گا. ٹھیک ہے نا، یہ بات سمجھ لیجئے گا. اچھا، ایک تیسری چیز بھی سمجھ لیجیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بال کٹواتے ہیں، آپ ان کو دیکھیں نا عمرے سے آئے ماشاء اللہ، اور بال وہیں کے وہیں ہیں. آپ نے بال کیسے کٹوا لیے؟ جی ہم نے وہ سائڈوں سے کٹوا لیے تھے نا یہاں سے. اگر انہوں نے بھی 1/4 1/4 حصہ بال ایک پورے کے برابر کٹوا لیا تو حلال تو ہو جائیں گے، لیکن یہ چیز شرعاً جائز نہیں ہے. مرد کا عام حالت میں بھی اس طور پر بال کٹوانا کہ اس بال کٹوانے سے اس کے آدھے سر کے بال رہیں اور آدھے سر کے بال جو ہے اس کے
جو ہے نا وہ ختم کرا دے، جس کو کہتے ہیں قضاء. حدیث میں آتا ہے قضاء، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القضع، اللہ کے نبی نے قضاء سے منع فرمایا. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سائڈوں سے بال کٹوا لیے، آج کے نام ہے نوجوان کیا کرتے ہیں، سائڈوں سے بال کٹوا لیے اور اوپر سے بال چھوڑ دیے. اب کسی آدمی نے احرام کے سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کیا کیا، یہ سائڈوں سے بال یعنی 1/4 حصہ اس طرح کٹوا لیا اور اوپر سے بال چھوڑ دیے. حلال تو ہو جائے گا، احرام تو اتار سکتا ہے، لیکن شرعاً یہ چیز جائز نہیں ہے. اس کے لیے جائز ہے جسے سر میں کوئی زخم وغیرہ ہوئی ہو، وہ کہے گا جی میں مگر کینچی لگوائی میں نے یا اس طرح لگوایا تو میرے تو پہلے ہی سر پہ دانے ہیں اور زخم وغم ہے تو میں تو یہ نہیں کر سکتا. تو پھر اس کے لیے اجازت یہ ہے کہ چلو آپ 1/4 ہے اس کو آپ پھر کیا کروا لیں، اس کو آپ کٹوا لیں، باقی آپ چھوڑ دیں. تو کسی معذور یا کسی مریض کے لیے تو اس چیز کی اجازت ہے، عام آدمی کے لیے پھر اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ تو پھر کیا کرے، استرا لگا لے، اور اگر استرا جو اس کے بال جو ہے نا وہ کینچی سے کاٹنے سے ایک پورے کٹ جائیں گے تو پھر ایک پورے کے بالوں سے کٹوا لے، ورنہ پھر اس کے لیے استرے کی جو ہے استرے کا حکم ہے، وہ اس طرح ہی لگوائے گا. تو یہ پورا طریقہ کار ہم نے عمرے کا آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آپ احرام اتاریں ہیں، آپ نہائیں دھوئیں اور اب آپ احرام سے فارغ ہو گئے ہیں. اگر دوبارہ احرام باندھنا ہوگا، دوبارہ عمرہ کرنا ہوگا تو کہاں جائیں گے آپ؟ میقات نہیں جائیں گے. میقات چلے گا تو سمجھے کہ آدھا پاکستان کا سفر طے ہو جائے گا. ہم حدود حرم سے باہر جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ حدود حرم سے باہر جائیں گے. اور مسجد عائشہ یہ حدود حرم سے باہر ہے، تو وہاں جا کر آپ دوبارہ احرام گھر سے پہن کے چلے جائیں، وہاں جا کے نیت کریں اور پھر وہاں سے آ کے پھر جو ہے نا آپ دوبارہ عمرہ کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا مکے کا اور حرم کا معاملہ. حضور کے روزے پر جب جانا ہے اور جو ہے وہاں پر جو حاضری ہوگی مدینہ منورہ، وہ انشاءاللہ پھر جو ہے نا اگلی کلاس میں رکھیں گے. حضور نے یہ فرمایا کہ جس نے حج کیا یا عمرہ کیا اور میرے روزے پر نہیں آیا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، فقط جفانی، اس نے بے وفائی کا معاملہ کیا، اس نے بے وفائی کا معاملہ کیا. تو جتنا ہی شارٹ ٹائم ہو انسان ضرور جائے، حضور کے روزے پہ حاضری دے. وہاں جانے کے آدمی مرتا ہے، حضور کے قدموں میں جانے کے لیے آدمی مرتا ہے، اللہ وہیں کی مٹی نصیب فرما دے. تو یہ تو بڑی اعزاز کی بات ہے، انسان کو جانا چاہیے. تو مدینہ منورہ میں کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے، تو کچھ احوال ہیں، تھوڑی سی باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں رکھ دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ ان تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب